अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। मामला है एक नोटिफिकेशन का, और नोटिफिकेशन जारी होना था वज़ीर आज़म ऑफिस से, और ये नोटिफिकेशन जारी होना था हाल ही में की जाने वाली एक अहम तरीन तकर्री के हवाले से, लेकिन वो नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हुआ। और चूँकि वो नोटिफिकेशन वज़ीर आज़म ऑफिस से जारी होना था, लिहाजा अभी तक उस नोटिफिकेशन के इजरा ना होने से एक जानिब अफवाहों का तूफ़ान पैदा हो गया, दूसरी जानिब कुछ खबरें गर्म हैं, कुछ साज़ी थ्योरियाँ मंजर आम पर आ रही हैं, और सोशल मीडिया पर भी ढके छुपे अल्फाज के अंदर इस तमाम सूरत हाल का मुख्तलिफ जर्नलिस्ट जो है वो उस पर राय ज़नी कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि जनाब कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ वैसा हो सकता है। जितने मुंह उतनी बातें वाला सूरत हाल इस वक्त डेवलप हो रही है, लेकिन खुल के कोई नहीं बता रहा। लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे पाकिस्तान एक मरतबा फिर वैसे ही एक सूरत हाल से दोचार होने जा रहा है जो माजी में हमेशा दोचार हो रहा था, यानी सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप के हवाले से किसी तनाव की तरफ ये जो साजिशी थ्योरियाँ हैं या अफवाहें हैं या जो इस्लामाबाद में गर्म खबरें हैं वो इशारा कर रही हैं कि किसी न किसी जगह पर सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप को लेकर एक तनाव सी कैफियत जारी है। और मौजूदा हुकूमत के दौर में ऐसा पहली मरतबा हुआ है कि हमें एक तनाव खुलकर सामने आता हुआ नज़र आ रहा है। एक और बहरान सर उठा रहा है, लेकिन डट के खड़ा है कप्तान। इस किस्म की सूरत हाल हमें नज़र आ रही है। आपको याद होगा कि 2 दिन पहले मैंने एक वीलॉग किया था जिसके अंदर मैंने आपको ये बताया था, ये इन्फॉर्मेशन दी थी कि प्राइम मिनिस्टर को एक पैगाम दिया गया है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, और वो पैगाम ये दिया गया है कि जनाब अब जो कुछ करना है वो आपने करना है, सियासी मैदान आपके पास है, सियासी फ़ैसले आपने करने हैं। हम किसी भी किस्म की सियासी उखाड़ पिछाड़ का हिस्सा नहीं बनेंगे, और सियासी मैदान के अंदर किसी की भी किसी किस्म की कोई मुआवनत नहीं की जाएगी। सियासी लड़ाई सियासतदानों ने लड़नी है, और अब इसमें हमारा कोई काम नहीं। ये पैगाम वाज़ेह तौर पर अब प्राइम मिनिस्टर को दिया गया, लेकिन उसका जो रद्दअमल है वो अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जो चीज़ें इस वक्त चल रही हैं, जो ट्विटर्स के ऊपर मामला गर्म है। मिसाल के तौर पर आरिफ हमीद भट्टी साहब का एक ट्वीट आता है इसी सूरत हाल के ऊपर, वो कहते हैं डट के खड़ा है कप्तान, जिसका मैंने अब आपसे जिक्र भी किया। एक ट्वीट आता है उमर चीमा साहब का, जिन्होंने अभी ये जो पेंडोरा लीक्स के हवाले से जिक्र किया, और वो बड़े जो है ढके छुपे अल्फाज के अंदर अपना जो मौक़िफ़ है वो बयान करते हैं, और वो फरमाते हैं जनाब कि पहाड़ी पर मौजूद पर दरवेश का इसरार है कि ट्विटर वाला मुजाहिद हसास ज़िम्मेदारियों के लिए बेहतर है, जबकि मर्द मुजाहिद की निगाह ने किसी और को चुन लिया, जिसके सबब अभी तक सूरत हाल इसरार और इनकार के दरमियान लटकी हुई है। अब ये बात बड़ी क्लैरिटी के साथ समझ में आ रही है कि कौन क्या बात कर रहा है। पहाड़ी वाला दरवेश कौन है, वो जो ट्विटर वाला मर्द मुजाहिद कौन है, और असल मर्द मुजाहिद मैदान जहाद मैदान जंग का जो सिपाही है वो कौन है, और इसरार किस चीज़ पर है और इनकार किस चीज़ पर है। ये मामलात वाज़ेह हो सकते हैं सिर्फ़ इसी एक सूरत में कि जब कोई वाज़ेह और दो टोक ऐलान आए। आज अगरचे एक मीटिंग थी, वो मीटिंग हुई है, वो कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग थी। इस मीटिंग के अंदर वज़ीर आज़म भी मौजूद थे, इस मीटिंग के अंदर आर्मी चीफ भी मौजूद थे, इस मीटिंग के अंदर DGISI जनरल फैज़ हमीद साहब भी मौजूद थे, और यहाँ पर जो बाकी सूरत हाल है मुल्क के अंदर क्या क्या हो रहा है, किस किस तरीके से कौन कौन सी इस वक्त पाक फ़ौज को ऑपरेशनल सरगर्मियाँ दरकार हैं, किस किस्म की सूरत हाल दरकार है, पाक अफ़गान बॉर्डर पर क्या सूरत हाल है, लाइन ऑफ कंट्रोल पर क्या सूरत है, इस किस्म की तमाम सूरत हाल पर इस पर जिक्र भी हुआ। और जो उसके बाद ख़बर रिलीज़ हुई है वो ख़बर ये रिलीज़ हुई है कि जनरल फैज़ हमीद साहब ने अलविदाई मुलाकात की है वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब के साथ, और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने उनकी बतौर DGISI ना सिर्फ खिदमात को सराहा है, बल्कि उनकी जो अगली जो असाइनमेंट है उसके लिए भी बड़ी नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया है। अब बज़ाहिर तो ये मामला ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन ये मामला अभी टला नहीं है, क्योंकि इस मुलाकात के अंदर जो मुझे इन्फॉर्मेशन है कि आउटगोइंग DGISI भी मौजूद थे और इनकमिंग DGISI भी मौजूद थे, लेकिन इस मीटिंग के में जो चेयर पे बैठे हुए थे वो जनरल फैज़ थे, क्योंकि अभी तक उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर वो हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर नहीं हुआ। इसके अंदर इस मामले के अंदर इस रुकावट जो है वो वज़ीर आज़म ऑफिस की तरफ से जारी किए जाने वाला एक हैंड आउट है जो जारी नहीं हो रहा, और जो तनाव है इस वक्त वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है।
اللہ نہ کرے کہ یہ تناؤ بڑھے، اللہ نہ کرے کہ یہ جو سازشی تھیوریاں ہیں یہ درست ہوں، اللہ نہ کرے یہ افواہیں جو اس وقت چل رہی ہیں یہ درست ہوں، کیونکہ پاکستان اب کسی اور امتحان کا متحمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم اور آپ مسلسل امتحان دیے جا رہے ہیں جب سے یہ حکومت آئی ہے، خاص طور پر ہم ان امتحانوں کا شکار ہیں، اور عام آدمی اس وقت جتنی مہنگائی کا شکار ہو چکا ہے اس کے لیے اس سے باہر نکلنا بہت زیادہ مشکل ہو گیا۔ مثال دیتا ہوں آپ کو کہ آج ہی مذاکرات ہوئے ہیں آئی ایم ایف کے پاکستان کی جو اکنامک ٹیم ہے اس کے ساتھ، اور یہ مذاکرات کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ حکومت پاکستان کو وہ قسط چاہیے جو آئی ایم ایف نے روکی ہوئی ہے، اور یہ قسط ہے $1 ارب کی۔ یہ $1 ارب پاکستان میں آئیں گے تو حکومت کا جو اس وقت ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے جو 100% سے زیادہ ایکسیڈ کر چکا ہے وہ اس سے تھوڑا سا میٹ کر پائے گی، اور یہ جو بلنگ ہے یہ آرام سے ہو سکے گی۔ لیکن اس کے جواب میں یعنی اس قسط کو جاری کرنے کے لیے آئی ایم ایف کی طرف سے کڑی شرائط عائد کی گئی ہیں۔ آئی ایم ایف کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جناب یہ پکڑیں، یہ ہے ہمارے چارٹر آف ڈیمانڈز، ان ڈیمانڈز کو پورا کریں اور اس کے بعد یہ ہمیں گارنٹی دیں کہ آپ ہماری ان مطالبات کو پورا کریں گے، اور اس مطالبے کے اندر جو سر فہرست مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ بجلی کی جو بیسک یونٹ کی قیمت ہے اس کے اندر $1.14 کا اضافہ کر دیا جائے۔ اور ابھی حال ہی میں گورنمنٹ نے فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کی مد میں $2.17 کا $2.64 کا اضافہ کیا ہے فیول جو بجلی کی قیمت ہے اس کے اندر، اور یہ اضافہ 1 سال کے لیے کیا گیا ہے۔ یعنی بجلی اس حد تک مہنگی ہو جائے گی کہ عام آدمی، کیونکہ بجلی کی قیمت سے متاثر ہوگا مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس، اور بہت جو بلو دی پاورٹی لائن لوگ رہتے ہیں وہ اس سے بہت برے طریقے سے متاثر ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مطالبہ آئی ایم ایف کی طرف سے یہ کیا گیا ہے کہ سیلز ٹیکس کی شرح میں اضافہ کیا جائے، جو پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی حکومت نے کم کر دی ہوئی ہے، یعنی کہ اب محض 3 یا 6 روپے اس کی قیمت ہے، اس کو واپس 30 روپے پر لے کے جایا جائے، یعنی پیٹرول کی قیمتوں میں بھی اضافہ کیا جائے۔ اور پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کی مد کے اندر جو بجٹ کے اندر ٹارگٹ رکھا ہوا ہے 600 ارب روپے کا، اس ٹارگٹ کو نہ صرف پورا کیا جائے بلکہ اگر کوشش کی جائے تو اس کو بڑھایا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو محصولات ہیں حکومت نے اس کی شرح رکھی ہوئی ہے 57,000 ارب روپے، یعنی کہ 5,700 ارب روپے، اور آئی ایم ایف نے اب مطالبہ یہ کیا ہے کہ سیلز ٹیکس اور انکم ٹیکس کی شرح میں دونوں میں اضافہ کیا جائے، اور یہ جو محصولات کا جو ہدف ہے اس کو بڑھا کر 6,300 ارب کیا جائے۔ یعنی میرے اور آپ کے اوپر ایک ایسا بوجھ لادنے کی تیاری کی جا رہی ہے جو یقینی طور پر ہم سب کا کچومر نکالنے کی ایک کوشش ہے۔ ایک جانب ہم اس قسم کی صورتحال سے جو چار ہیں، اور دوسری جانب پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل ٹرموائل ہے وہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، سیاسی بحران ہر ایک دن کے بعد ایک نیا بحران سامنے آ رہا ہے، اور ایسی صورتحال کے اندر اگر سول اور ملٹری ریلیشن شپ کے اندر کسی بھی قسم کا تناؤ پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر بڑھاوا ہوتا ہے، تو وہ بہت زیادہ خطرے کی بات ہے۔ اور اسی حوالے سے جب میری ایک بندے سے بات ہوئی، ایک سورس سے جب بات ہوئی، تو اس کا یہ کہنا تھا کہ جناب یہ جو اس وقت کی جو ٹرانسفر پوسٹنگز کی گئی ہیں پاکستان آرمی کے اندر، یہ جو فیصلہ ہے یہ کور کمانڈرز کی میٹنگ کے اندر فیصلے کیے گئے ہیں، اور یہ بات وزیر اعظم عمران خان کو کنوے کر دی گئی ہے کہ جناب یہ کور کمانڈرز کے فیصلے ہیں، لہٰذا ان سے پیچھے ہم نہیں ہٹ سکتے، کیونکہ یہ جو تمام تر تقرر تبادلے ہیں یہ فوج کی ڈومین میں آتے ہیں، اور اس کے اندر کسی قسم کی اور کوئی بات فردر نہیں ہو سکتی ہے۔ ساتھ یہ پیغام بھی دیا گیا کہ جناب یہ پنجاب نہیں ہے جہاں پر آپ جب دل چاہے چیف سیکرٹری کو بدل دیں، جب دل چاہے آئی جی کو بدل دیں، جب دل چاہے کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے سیکرٹری کو بدل دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ جو تبادلے کیے گئے ہیں ان تبادلوں پر سٹینڈ لیا جائے گا، لیکن عمران خان صاحب کو چونکہ متبادل چاہیے بالکل ویسے ہی جیسے جنرل فیض حمید صاحب ہیں، اور وہ متبادل ان کو ابھی تک شاید مل نہیں پا رہا، اور یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ جو تناؤ ہے اس کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور اگر یہ تناؤ بڑھتا ہے یقینی طور پر، کیونکہ آلریڈی اگر ہم دیکھیں تو حکومت نے ہر جگہ پر کوئی نہ کوئی محاذ کھولا ہوا ہے، صرف یہی ایک جائے پناہ تھی جہاں سے ان کو ہمیشہ سے سپورٹ ملتی تھی۔ اب اگر یہ والا محاذ بھی کھل جاتا ہے تو ایک بہت زیادہ الارمنگ سچویشن ڈیولپ ہو جائے گی، کیونکہ جوڈیشری کے ساتھ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی صورت کے اندر، جسٹس جو ہیں شوکت صدیقی صاحب کی صورت کے اندر ایک محاذ کھولا، الیکشن کمیشن میں چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ پر تنقید کر کے ایک
ایک محاذ کھولا, جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے اس کو مکمل طور پر متنازع بنانے کی کوشش کی گئی, اور اس کے ساتھ ساتھ اسمبلی کے اندر, اگر ہم پارلیمنٹ کے اندر دیکھیں تو کوئی بھی حکومتی عہدیدار یا اپوزیشن کا ممبر ایک دوسرے کے ساتھ وہ جو ہماری ایک روایتی جو سلام دعا ہے وہ بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ جو پولیٹیکل سینیریو ہے اور جس قسم کے یہ محاذ حکومت مسلسل کھولے جا رہی ہے, اس سے اس بات کا مجھے یہ شک پڑ رہا ہے, مجھے اس بات کا کچھ تھوڑا سا احساس ہو رہا ہے جیسے یہ سب کچھ ایک پلان کا حصہ ہے کہ ایک جانب اپنی جو انکمپیٹنسی ہے, اپنے جو بیڈ گورننس ہے, اس کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے ایک ایسی نیریٹو کو بلڈ کیا جائے جس کے ذریعے لوگوں کو جا کر یہ بات اب بتائی جائے کہ جناب دیکھیں ہم تو بہت کچھ کرنا چاہتے تھے لیکن ہم کچھ کر نہیں پائے. لیکن یہ بیانیہ اب شاید بکے گا نہیں, کیونکہ لوگوں نے دیکھ لیا کہ 3 سال کے اندر کتنی سپورٹ ملی اسٹیبلشمنٹ سے, کتنی سپورٹ ملی ملکی اداروں کی طرف سے موجودہ حکومت کو. لیکن موجودہ حکومت کسی کام کی طرف نہ کوئی فوکس کر سکی, نہ ہی کسی کی طرف لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے کوئی قدم اٹھا سکی. لہٰذا میری نظر کے اندر یہ نیریٹو تو شاید نہ بکے, لیکن اس نیریٹو کو کھڑا کرنا اس وقت حکومت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے, تاکہ وہ اپنے ووٹر اور سپورٹر کو یہ بتا سکے کہ ہم نے اصولوں پر کسی قسم کی سودے بازی نہیں کیا. ہم نے اپوزیشن کو کہا کہ یہ چور اور لٹیرے ہیں, ہم نے ان کو چور اور لٹیرا ثابت کرنے کی کوشش کی, ہم نے ان کے خلاف مقدمہ بنائے, ان کو عدالتوں میں لے کے گئے. آگے عدالتوں کا قصور ہے کہ انہوں نے اپنے فیصلے نہیں کیے. یہ عدالتی نظام کے اندر خرابیاں ہیں جس کی وجہ سے چور لٹیرے اور ڈاکو بچ جاتے ہیں. ہم نے اپنے موقف پر کھڑا رہنے کی کوشش کی, لیکن جب ہم نے دیکھا کہ ہمارے لیے سپیس کم ہو رہی ہے تو پھر ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں تھا کہ ہم واپس آ جائیں آپ کے پاس اور آپ سے نیا مینڈیٹ طلب کریں. میرا خیال ہے کہ کچھ اس قسم کی کوئی کھچڑی شاید پک رہی ہے, اور آنے والے دنوں کے اندر ہمیں اس بات کا بڑی کلیئرٹی کے ساتھ اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کھچڑی کیوں پکائی گئی تھی, اس کے پیچھے موٹیوز کیا تھے, اور وزیر اعظم عمران خان کیا کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ اس وقت جو سول ملٹری ریلیشن شپ ہیں اس 3 سال کے اندر پہلی مرتبہ خراب ہوتے ہوئے, بگڑتے ہوئے اور ان میں تناؤ آتا ہوا نظر آ رہا ہے. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.